اس نشست میں ہم عباد الرحمن کی اگلی خصلتوں اگلی صفات کی پر بحث کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں لم یسرفوا، وہ ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے، ولم یقتروا، اور زیادہ بخیل بھی نہیں ہوتے کہ کچھ خرچ ہی نہ کریں، اپنے آپ کو دبائے رکھیں۔ وکان بین ذالک قواما، اور ان دونوں کے درمیان وہ ایک سیدھا راستہ نکالتے ہیں۔ یعنی ایک طرف انسان ہوتا ہے کہتا ہے پیسے کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اگر دیکھیں انسان کی کچھ ضروریات ہیں، کپڑا اس کی ضرورت ہے، کھانا اس کی ضرورت ہے، گھر اس کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، ضروریات ہیں۔ اب ضروریات ایسی ہے میں نے اپنا فرنیچر بدلنا ہے، ارے صاحب پرانا فرنیچر اٹھا کے پھینکو، نیا لے کے آتے ہیں، 6 مہینے بعد بور ہو گئے، یہ اٹھا کے پھینکو، نیا لے کے آتے ہیں۔ یہ ضرورت سے کہیں آگے ہے۔ ایک بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے پرانا فرنیچر اتنا پرانا ہو گیا ہے کہ اب استعمال میں نہیں آ سکتا، اب آپ اس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں یا کچھ اور کر رہے ہیں، جو بھی ہے، پھر نیا فرنیچر لے کے آ رہے ہیں، وہ اور بات ہے۔ ضرورت سے کہیں زیادہ خرچ کرنا، جبکہ آپ کے خاندان میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کی ضرورت ہے، اس کو اسراف کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کھانا ہے، کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے، لیکن آپ ایسے ریسٹورینٹ میں جہاں $300 کی ایک پلیٹ ہو تو یہ آپ کی طرف سے اسراف ہے، یہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرنے کی بات ہے۔ دو باتیں ہوتی ہیں، اسراف اور تبذیر۔ اصل میں اسراف کہا جاتا ہے اصل میں چیز تو ہے ضرورت کی، لیکن آپ نے ضرورت سے زیادہ کیا۔ تبذیر کہا جاتا ہے سرے سے چیز ضرورت کی تھی نہیں، اس پہ خرچ کر رہے ہیں، اس پہ دھڑا دھڑ خرچ کر رہے ہیں۔ مبذرین کے بارے میں کہا ہے، تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے، یہ تو شیطانوں کے بھائی ہیں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ یہاں پر بات ہو رہی ہے اسراف کے بارے میں کہ دیکھیے ضرورت پر خرچ تو کریں، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کریں۔ اچھا کبھی ہو جاتا ہے انسان سے زیادہ خرچ ہو جاتا ہے، وہ نیچرل سی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اچھا خرچ کرنا ہو تو اپنا 50% بجٹ کھانے پر، 30% بجٹ اس پر ہمارے لیے سیٹ کر دیتے ہیں کہ اس پہ کیا خرچ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہر گھرانے کی الگ ضروریات ہیں، ہر ایک کی الگ اکنامکس ہیں، یہاں تک کہ اسراف کی ڈیفینیشن بھی نہیں بتائی۔ یہ نہیں کہا کہ مرسیڈیز لوگے تو اسراف ہے، ٹویوٹا لوگے تو اسراف نہیں ہے، یہ نہیں کہا۔ کیوں نہیں کہا؟ کیونکہ ہر خاندان کے اسٹینڈرڈ الگ ہوتے ہیں۔ اگر آپ ملینئر فیملی میں سے ہیں اور آپ آپ کی گاڑی جو ہے وہ 50 60 70 ہزار ڈالر کی ہے، $100,000 کی ہے، شاید وہ آپ کے لیے اسراف نہیں ہے۔ وہ کسی اور کی فیملی میں جس کی انکم 50 60 ہزار ہے، ان کے لیے وہ چیز اسراف ہوگی، آپ کے لیے اسراف نہیں ہوگی۔ یعنی اسراف کے اسٹینڈرڈ سوسائٹی کے حساب سے آپ کے اپنے گھرانے کے بجٹ کے حساب سے بدلتے جاتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک ہی جیسے گھر میں رہنا چاہیے، ایک ہی سائز کے گھر میں رہنا چاہیے، ایک ہی جیسی گاڑی ہونی چاہیے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے دین میں یہ فرق و تفاوت ہے اور اس کو اسراف نہیں کہا جاتا۔ یہ نہیں کہیں گے کسی امیر گھرانے کے آپ گھر میں گئے دیکھو ان کے گھر میں کتنا اسراف ہے، 6 بیڈ روم ہے ان کے، یا 8 بچے ہیں ان کے، 6 بیڈ روم، ٹھیک ہے چلے گا، کوئی بات نہیں، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، کوئی بات، اس میں اسراف نہیں ہے۔ اسراف ہے یعنی اس حساب سے بھی آگے نکل کر کرنا خرچ، اور جہاں کسی اور کا حق بن رہا تھا اس حق کو ماننا، وہ بات۔ دوسری طرف ہے وَلَمْ يَقْتُرُوا، اپنے آپ کو ہولڈ بیک کر کے رکھنا، یعنی چیپ بن جانا۔ اس پہ کتنے خرچ کیے تھے، کیلے پہ کتنے خرچ کیے تھے، پانی پہ کتنے خرچ گئے تھے، یہ بجلی کا کتنا بل تھا، بار بار ایک ایک پینی پہ، ایک چونی پہ آپ جو ہے وہ رپورٹ لینی شروع کر دیں، یہ ہے قطر۔ یہ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اس سے بھی ایک گندی ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ہوتا ہے چیزوں کی قدر نہیں ہوتی، دوسرا ہوتا ہے مال کی اتنی قدر ہو جاتی ہے کہ مال کی عبادت شروع ہو جاتی ہے۔ انسان نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو اکاؤنٹنگ کر رہا ہوگا اپنے دماغ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں پیسوں کی وجہ سے غافل نہیں بنانا چاہتا۔ ایک تو ہوتے ہیں پیسوں کی وجہ سے غافل کہ انہیں یہ نہیں یاد رہتا کہ اصل وہ محتاج اللہ تعالیٰ کے ہیں۔ جس کے پاس دولت زیادہ ہوتی ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کے پاس دولت نہیں ہوتی وہ سمجھتا ہے مجھے اصل ضرورت ہی دولت کی ہے۔ یہ دونوں ایک ایکسٹریم بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دوری کے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ یہاں خاص کر گھرانوں کے جو انچارج ہیں اور جن کو گھرانوں میں ذمہ داری دی گئی ہے، ان کو ایک خاص ہدایت کی گئی ہے۔ جیسے فرض کریں آپ کے گھر میں وائف آپ کا بجٹ کرتی ہے، آپ نے ان کو ماہانہ خرچہ دیا ہوا ہے، اس میں آپ نے خرچ کرنا ہے۔ ہوتا عام طور پہ تو ہونا ہی چاہیے کہ ضرورت سے کچھ زیادہ دے دیا کریں تاکہ کچھ روم ہو بجٹ میں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ضرورت سے کہیں کم دیتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا پھر ختم ہو گئے، پھر مانگنے کو آ گئی۔ یہ قطر ہے، یہ دوسرا ایکسٹریم ہے۔ لیکن اگر زیادہ دیے ہوئے ہیں تو پھر بیوی کی بھی ذمہ داری ہے کہ ٹھیک طریقے سے خرچ کرے، شوز پہ زیادہ کنٹرول کرے، ذرا پرسز وغیرہ پہ تھوڑا کنٹرول کرے، ان چیزوں میں خرچ کرنے کی اجازت تو ہے لیکن ذرا دیکھ بھال کے، ذمہ داری کے ساتھ۔ تو اسی طرح مردوں کو جو یہاں پر ایک تعلیم دی جا رہی ہے وہ بیلنس کی دی جا رہی ہے۔ دیکھیے آپ کی اپنی ضروریات ہیں، فیملی کی ضروریات ہیں،
سیونگز کی ضرورت ہے، ایجوکیشن وغیرہ کی ضرورت ہے، بچوں کے فیوچر کی ضروریات ہے، ان سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بجٹ بنا کر احتیاط سے کام کرنا چاہیے. فائنینشیل رسپانسبلٹی بہت بڑی چیز ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، آپ شاپنگ پہ جا رہے ہیں، کسی کا لحاظ نہیں کہ بھائی افورڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے، یہ بھی ڈال لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو، یہ بھی لے لو. اب قرض میں پڑے ہوئے ہیں. اب قطر کا پہلے اسراف کیا، اب قطر پہ آ گئے، اب پھر رکے ہوئے ہیں، اب تو کچھ ہے ہی نہیں، کچھ کر بھی نہیں سکتے. اب تھوڑے سے بھی پیسے آئے فوراً خرچ کر دیے، کیونکہ اتنے دیر تک اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے. تو اب ایک ایکسٹریم سچویشن بن گئی. یہاں کیا تعلیم دی جا رہی ہے؟ بیلنس رکھو، اپنے آپ کو درمیان میں رکھو، خیال رکھو اپنا. کبھی نئے کپڑے بھی لے لیا کرو، کبھی نئے جوتے بھی کوئی بات نہیں، لے لیا کرو، اپنے آپ کو ٹریٹ کرو، لیکن ہمیشہ نہیں، ہر روز نہیں. کبھی بجٹ کو ہولڈ کرنے کی بات ہوتی ہے، کبھی تھوڑا ریلیز کرنے کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کچھ کبھی آگے کبھی پیچھے ہوتا جاتا ہے. اسی لیے کہا ہے وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اس کے درمیان کوئی نہ کوئی راستہ سیدھا نکالنا پڑتا ہے. یعنی آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، ان چیزوں کا دھیان رکھنا پڑتا ہے. ہمارا دین اتنا پیارا دین ہے. آپ کو فائنینشیل رسپانسبلٹی دکھانے میں ہی اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر رہے ہیں، آپ کو عباد الرحمن میں شمار کر رہے ہیں، کیونکہ آپ نے اپنے گھر میں بجٹ کے معاملے میں ذمہ داری دکھائی. جس چیز کو ہم روحانی کام سمجھتے ہیں، یہ تو گھر کا کام ہے. لوگ کہتے ہیں کاش کہ میں بھی دین کا کام کر رہا ہوتا، میں تو بس گھر والوں کا ہی خیال. یہی تو دین کا کام ہے. دیکھو آیت ہے تمہارے لیے، تمہیں تو عباد الرحمن کہا ہے.